ذرا ایک سوال سوچیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا موبائل فون آپ سے زیادہ آپ کو جانتا ہے؟ یہ جانتا ہے آپ کب سوتے ہیں، آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کیا خرید سکتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سائنس کہاں تک پہنچ چکی ہے، ٹیکنالوجی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے، اور کیا مستقبل انسان کے ہاتھ میں رہے گا یا مشین کے۔ آخر تک ویڈیو دیکھیے گا کیونکہ آخری حصہ نہایت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں سائنس مشکل فارمولے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے سائنس سوال پوچھنا اور جواب ڈھونڈنا ہے۔ جب انسان نے پوچھا بجلی کیوں چمکتی ہے، زمین کیوں گھومتی ہے، انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، تو وہاں سائنس جواب دیتی ہے۔ سائنس کسی مذہب یا قوم کے خلاف نہیں، سائنس انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مشین کو سوچنے کی طاقت دینا ہے۔ آج اے آئی گاڑیاں چلا رہی ہے، بیماریاں پکڑ رہی ہے، چہرے پہچان رہی ہے، آواز سن کر جواب دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اے آئی انسان سے زیادہ ذہین ہو جائے گی؟ کچھ سائنسدان کہتے ہیں اے آئی ہماری مددگار ہوگی، اور کچھ کہتے ہیں اے آئی ہمارا متبادل بن سکتی ہے۔ اصل خطرہ اے آئی نہیں، اصل خطرہ ہمارا غلط استعمال ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے دماغ میں تقریباً 100 بلین نیورونز ہیں۔ یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی ان جیسا نہیں۔ دل دن میں تقریباً 1 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے، آنکھ 1 سیکنڈ میں لاکھوں رنگ پہچان لیتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اس مشین کی قدر کرتے ہیں یا ہم صرف اسے تھکا دیتے ہیں؟ انسان اب چاند پر جا چکا، مریخ پر گاڑی بھیج چکا ہے، دوسرے سیاروں پر زندگی ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا ہم واقعی اکیلے ہیں یا اس کائنات میں کوئی اور بھی ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ آج وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو انسان نے کبھی نہیں دیکھی۔ کائنات ہمیں بتا رہی ہے تم بہت چھوٹے ہو، لیکن تمہاری سوچ بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ آج کینسر جلد پکڑا جا رہا ہے، روبوٹ سرجری کر رہے ہیں، دل باہر نکال کر ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ CRISPR ٹیکنالوجی DNA کو ایڈٹ کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا انسان اپنی تقدیر خود لکھے گا؟ یہ طاقت نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو قریب کر دیا لیکن انسان کو تنہا کر دیا۔ ہم بات کم، سکرول زیادہ کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ٹیکنالوجی بری ہے، سوال یہ ہے کیا ہم اسے کنٹرول کر رہے ہیں یا یہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہے۔ آنے والے وقت میں انسان چپس لگوا سکتا ہے، یادداشت اپلوڈ ہو سکتی ہے، عمر لمبی ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا انسان انسان رہے گا یا صرف ایک چلتی پھرتی مشین بن جائے گا؟ سائنس ہمیں طاقت دیتی ہے لیکن سمت نہیں، سمت سوچ دیتی ہے، اخلاق دیتا ہے، انسانیت دیتی ہے۔ اگر سائنس کے ساتھ ضمیر نہ ہو تو ترقی خطرہ بن جاتی ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ٹیکنالوجی کے غلام بنے یا اس کے مالک۔ ایک بات دل سے پوچھتے ہیں، جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسپیس ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس، تو اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے یہ سب تو مغرب کی چیزیں ہیں، اسلام کا اس سے کیا تعلق؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ سائنس اسلام کا ایک چھوٹا سا جز ہے، اسلام کا پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھو۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج،
بلکہ پڑھو۔ یہ حکم صرف قرآن پڑھنے کا نہیں، کائنات پڑھنے کا تھا، انسان کو سمجھنے کا تھا۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ یہی تو سائنس ہے، سوچنا، سوال کرنا، تحقیق کرنا۔ آج سائنس کہتی ہے یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اور ہم نے آسمان کو پھیلایا ہے۔ سائنس کہتی ہے ہر چیز ایک مدار میں ہے، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہا تھا سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ کونسیڈنس نہیں، یہ اشارے ہیں۔ اسلام ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ کتاب کائنات پڑھنے کا بھی کہتا ہے۔ سائنس کہتی ہے برین سوچتا ہے، اسلام کہتا ہے دل بھی سمجھتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے انسان صرف جسم نہیں، انسان عقل، روح اور اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اے آئی سوچ سکتی ہے لیکن احساس نہیں، ضمیر نہیں، رحم نہیں۔ یہ چیزیں صرف انسان کے پاس ہیں۔ سائنس دوا بناتی ہے لیکن اسلام کہتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات سائنس کے خلاف نہیں بلکہ توازن سکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، یعنی علاج کرو، تحقیق کرو لیکن غرور نہ کرو۔ یہی ایتھیکل سائنس ہے۔ اسلام طاقت کے خلاف نہیں، اسلام ظلم کے خلاف ہے۔ ٹیکنالوجی طاقت ہے لیکن نیچرل نہیں، یہ فیصلہ انسان کرتا ہے ہم اسے انسانیت کے لیے استعمال کریں یا انسانیت کے خلاف۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے تم زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ یہی اصول اے آئی، انٹرنیٹ، بایو ٹیکنالوجی سب پر اپلائی ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں سائنس سے نہیں روکتا، اسلام ہمیں غلط سمت سے روکتا ہے۔ سائنس اگر اخلاق کے بغیر ہو تو خطرہ ہے، اور ایمان اگر علم کے بغیر ہو تو کمزور ہے۔ اصل کامیابی مکمل ایمان یعنی ساتھ علم اور انسانیت ہے۔ اگر مسلمان علم سے دور ہو جائیں تو قصور اسلام کا نہیں، قصور ہمارا ہے۔ کمنٹ میں لکھیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور اسلام ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھی؟ ڈسکور پوائنٹ سوچ بھی جگاتا ہے، ایمان بھی۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔